اسمارٹ جیٹ پر آپ کو خوش آمدید۔ دیوانگی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو دینے سے پہلے آج کی قسط کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈرامہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا رہا ہے۔ ایک طرف لگتا ہے کہ نگین کی بددعائیں لگی ہیں سلطان کو، جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، اپنے پیاروں کو کھو کر اب تڑپ رہا ہے، لیکن جس بے دردی سے اس نے نرمین کو دھکے دیے، چلایا، مارا، یہ سوچے بنا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا اور بعد میں جب وہ مر گئی تو پچھتا رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، میں اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا، اور یہی سب کچھ اس نے نگین کے ساتھ کیا۔ پھر بھی 95% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نگین اور سلطان ایک ہو جائیں اینڈ میں، کیونکہ ساری غلطی نرمین کی تھی۔ تو نرمین نے جو غلطی کی تھی، اسے اتنی بڑی سزا تو نہیں ملنی چاہیے تھی جو اسے ملی، اور سلطان بے قصور ہے، اس لیے اس کو نگین کا ساتھ ملنا چاہیے۔ کتنی زبردست سوچ ہے لوگوں کی۔ پچھلی قسط میں نے کہا تھا کہ سلطان کا یہی اینڈ نہیں ہونا چاہیے، اسے کبھی نگین کا محبت نہیں ملنی چاہیے، تو لوگوں نے اتنے نیگیٹو کمنٹ کیے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، یہ سب نرمین کی غلطی تھی، سلطان کی کوئی غلطی نہیں، اسے نگین ہی ملنی چاہیے، ہیپی اینڈ ہونا چاہیے، سلطان بے قصور ہے۔ آج کی قسط میں کون کون کہے گا کہ سلطان بے قصور ہے؟ خیر، آج کی قسط کے اینڈ میں آپ نے دیکھا کہ مجدد دورانی نے گولی چلا دی اور بی جان سلطان کے سامنے آ گئیں۔ ایک جھٹکے میں ہی سلطان کا پورا خاندان تہس نہس ہو چکا ہے۔ مجدد دورانی کو اپنی ماں پر گولی چلانے کے بعد صدمے سے فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے اور سلطان سزا کے طور پر اس گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اس کی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب اس ننھی بچی کو سنبھال رہی ہے، وہ اپنے بستر پر پڑے بیمار شوہر سے کہتی ہے کہ میں نے بچی کا نام رامین رکھا ہے۔ نرمین کو یہ نام بہت پسند تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہارون اور نگین کی زندگی میں ابھی مشکلات ہیں۔ ہارون کی ماں نگین کو قبول کرنے کو تیار نہیں، شادی کا اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ نگین سے بدظن ہے، تو آخر ہارون پھٹ پڑتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو کتنی بار کہا ہے ایسے الفاظ استعمال مت کیا کریں۔ امی، اتنا عرصہ کسی نے کوئی جانور بھی گھر میں رکھا ہو نا تو اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے، تو وہ پھر بھی انسان ہے جس کے بارے میں آپ یہ سب کچھ کہتی ہیں۔ وہ بیچاری سارا دن آپ کی ساری کڑوی باتیں سنتی ہے، لیکن آپ کے اندر کا زہر نکلتا ہی نہیں۔ ہارون کی ماں اپنے بیٹے کا یہ رویہ دیکھ کر پریشان اور حیران ہو جاتی ہے کہ آخر وہ پہلے سوچ لیتی کہ جو کچھ وہ نگین کے ساتھ کر رہی ہے، اگر ان کا بیٹا ان سے بدظن ہو کر نگین کو لے کر انہیں چھوڑ کر چلا جائے تو وہ کیا کریں گی۔ کبھی کبھار ماں باپ کو اپنی اولاد کی محبت کی خاطر جھکنا چاہیے۔ ہارون کی ماں کو سوچنا چاہیے کہ یہی سب کچھ اگر اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو وہ کیا کرتی۔ کسی اور کی بیٹی کو بددعائیں دینے کر اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دعائیں قبول ہونے کی امید نہیں لگانی چاہیے۔ ہارون اب تک اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، اسے نگین سے محبت ہے، لیکن اس کی بات ماننے کو تیار نہیں کہ بچہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اسے صرف پیسہ چاہیے۔ وہ پھر سے شیخ چلی بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ ردا کی شادی کے بعد باہر سیٹل ہو جائیں گے، اچھی بات ہے نا، ہمارے بچے بھی وہیں پلے بڑھیں گے۔ حقیقت کی زندگی میں رہنے والی نگین ایک بار پھر سے ہارون سے کہتی ہے کہ اپنے خواب مت دیکھا کرے جن کی تعبیر ممکن نہ ہو۔ ہارون چڑھ جاتا ہے، تم اتنی نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ ہارون کا یہی لالچ اسے لے ڈوبے گا۔ جب سلطان اور نگین کا سامنا ہوگا، سلطان ایک بار پھر سے نگین کو حاصل کرنے کے لیے روپے، پیسے، دولت، ہر چیز کا لالچ دے گا۔ ہارون نگین کی بجائے سلطان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرے گا۔ تب بہت مشکل دور آنے والا ہے نگین کے لیے، کیونکہ سلطان پیسے کے دم پر ایک بار پھر سے نگین کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔